لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے, اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے, اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے, اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا. نباتات کے معنی ہے باٹنی. ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے, مؤنث اور مذکر. یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے, جنس ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے, مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے, مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی. تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے, ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی. مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے, فینومینا آف الیکٹریسٹی, اس میں بھی جوڑے ہے, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, الیکٹرانز اینڈ پروٹونز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے, ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے, اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی. اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا, زوالوجی. علم حیوانات, زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے, ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے, ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں 60 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں, پہاڑ میں, انسان جہاں رہتے ہیں وہاں, اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش, اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے دا بیہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ آف دا لارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے. اور فون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی, شہد کی مکھی, ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے, وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا, اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے, جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس. شہد کی مکھی کا ناچنا, اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز. اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی, اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمنن, وہ مؤنث ہے. عربی میں کہا گیا فصل کی کلی, مطلب مؤنث. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر, میل ہے. اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری دا فورتھ میں کہ سولجر بیز, مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے, مؤنث ہے, دے فیمینائن, اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی, وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے, مؤنث ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر. اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے. قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے. اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مینی اے ٹائم دا فیمیل اسپائڈر کلز دا میل اسپائڈر. مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے. مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی. اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے. لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پریوں والی کہانی ہے. قرآن مجید چوٹی آپس میں بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں، جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ ہے چیٹی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے. جس طریقے سے دے سوفسٹیکیٹڈ لیبر، چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، فورمین ہے، ورکر ہے، چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن. ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں. دے آر مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز. ہمارے وہاں سوق ہے نا، کیا کہتے ہیں، مارکیٹ، جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی، جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے، جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز، بڈنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا. اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں، چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے، پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین، وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا، وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، طب کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، ورس 68 اور 69 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دی ہے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد، وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے، 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں دیٹ ہنی از رچ ان فرکٹوز اینڈ وائٹامن کے، فرکٹوز اور وائٹامن کے میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز، رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑھا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا.
ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ مختصر سا میں کہوں گا، مختصر سا، انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں، اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں، مینی اے ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے، گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز، وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ۔ مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے اسٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے اسٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی اربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو کئی اربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیت تھے، جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا، اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ۔ اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ ہیز ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن، وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی۔ اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضاء ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے،
स्पेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द 11th and 12th rib, उस जगह रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। जिनसी आजा, टेस्टिकल्स और ओवरी वहां से वजूद में आते हैं। उसके बाद वो डिसेंड, वो नीचे उतरते हैं। औरत में पेल्विस तक, आदमी में थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम। लेकिन नीचे आने के बाद ये जिनसी आजा जब इंसान बड़ा भी हो जाता है, मां के पेट के बाहर निकलता है, फिर भी नीचे उतरने के बावजूद उनके खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई उसी जगह से आता है जहां गुर्दा मौजूद है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसी जगह जाता है जहां गुर्दा मौजूद है, रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 और सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 में कि हमने इंसान को नुत्फा से बनाया है। नुत्फा के मानी अरबी में है एक छोटा सा सयाल कतरा, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जिस तरीके से आप कप को खाली करते हैं और जो छोटा सा कतरा सयाल का रहता है, सयाल कतरा उसे कहते हैं नुत्फा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 8 में, हमने इंसान को बनाया है सुलाला से। सुलाला के मानी अरबी में है पूरे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। सारे भाग के सबसे बेहतरीन भाग को कहते हैं सुलाला। आज साइंस ये कहता है कि 1 समाइनल एमिशन में 30 करोड़ स्पर्म्स है। आदमी जब इजैकुलेट करता है आमतौर पे तकरीबन 30 करोड़ स्पर्म इजैकुलेट करता है। उसमें से सिर्फ एक ही काफी है, ओनली 1 स्पर्मेटोजोआ, एक काफी है बैदे को फर्टिलाइज करने के लिए, बोझल करने के लिए, एक ही काफी है। इस 30 करोड़ में से एक को कुरान कहता है सुलाला, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, सारे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इंसान में सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में, हमने इंसान को तोहफा दिया है, सलाहियत दी है सुनने की और देखने की। कुरान में लिखा है सबसे पहले आती है इंसान में सलाहियत सुनने की। आज साइंस ये कहती है कि 22वें दिन में मां के पेट में बच्चे का कान इनर अंदरूनी हिस्सा शुरू होता है और 5वें महीने तक कंप्लीट होता है। 7वें महीने में आंख खुलती है। तो कुरान में लिखा है सबसे पहले आती है सुनने की सलाहियत, उसके बाद देखने की। कुरान में इसका जिक्र है सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9 में भी, हमने इंसान को दी है सलाहियत सुनने की, सोचने की और समझने की। कुरान मजीद में जब जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, आज साइंस ये कहती है कि जो इंसान का जिन्स है वो आदमी के सयाल स्पर्म पे डिपेंड करता है, मनी पे डिपेंड करता है। और अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम की, अगर वो XX है तो हो जाती है लड़की, अगर XY है तो बन जाता है लड़का। और मनी जिम्मेदार है ये जानने के लिए कि लड़का है लड़की है। मनी का अगर X हिस्सा लेता है फर्टिलाइजेशन में तो बनती है लड़की, अगर Y हिस्सा लेता है तो बनता है लड़का। ये हम हाल ही में जानिए। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले सूरह नजम में सूरह नंबर 53 आयत नंबर 45-46 में अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को जोड़े में बनाया है, मेल एंड फीमेल, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस, एक कतरे से जो आदमी से आता है। अरबी में लिखा है तुमना। इसका जिक्र है सूरह क़यामा में सूरह नंबर 75 सूरह नंबर 75 आयत नंबर 37-39। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को बनाया है नुत्फतिन मिन मनी युमना, हमने इंसान को बनाया है आदमी के मनी के नुत्फे से, स्पर्म, और फिर बना अलका से मुद्गा और उनको जिन्स डाली, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है ये स्पर्म मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग द सेक्स टू द चाइल्ड, मेल और फीमेल। हमारे देश में अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि लड़का पैदा हो। अगर लड़की पैदा होती है तो सास कहेंगी बहू से कि तूने लड़की को पैदा क्यों की, लड़की को पैदा क्यों की। लड़की या लड़का होना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन अगर किसी को दोष देना है तो साइंस और कुरान कहता है कि लड़की या लड़का होने के लिए मर्द का स्पर्म मनी इज रिस्पॉन्सिबल, मर्द का मनी जिम्मेदार है। तो अगर सास को किसी को दोष देना है तो अपने बेटे को देना चाहिए, बहू को नहीं, क्योंकि साइंस और कुरान कहता है कि स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 6 में कि हमने इंसान को माँ के रहम में बनाया, एक मरहले के बाद दूसरे मरहले में, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस, इन 3 वेल्स ऑफ डार्कनेस, 3 अंधेरे पर्दों में। प्रोफेसर कीथमूर ने कहा ये 3 पर्दे अंधेरे के मानी हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल, एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। एंटी एब्डोमिनल वॉल मतलब माँ के आगे की पेट की दीवार, यूट्राइन वॉल मतलब रहम की दीवार, और एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन।
قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں. ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مومنون کی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا اضامہ، اور اس اضامہ پر ہم نے ڈالا لحم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی. مختصر سم اس کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین محفوظ جگہ. ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومینل وال اور یوٹرائن وال سے. ہم نے پھر بنایا علقہ میں. علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا. علقہ کے 3 معنی. ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹینس. وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے. دوسرے معنی ہے خون کا لوتڑا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا. تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو. تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے. اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ. مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ. پروفیسر کیتھ مون نے ایک پلاسٹر لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں. مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اضامہ میں، اضامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی. اس کے معنی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے. اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے. جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیتھ مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا 3rd ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن. میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی ڈیولپنگ ہیومن. اگر جسٹ پاس ہونے کا ہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ، جسٹ پاس ہونے کا. ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی ڈیولپنگ ہیومن. جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی. جب 3rd ایڈیشن ان نے نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے ان نے اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر. سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی، اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے، علقہ سے بنایا مدغہ. کچھ اعضا بنے ہوئے، کچھ نہیں بنے ہوئے. سم آرگن فارمڈ، سم ناٹ فارمڈ. جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے، پورے اعضا بنے ہوئے ہیں، تو غلط ہے، کچھ اعضا نہیں بنے. اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضا بنے ہیں. تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ، سم ناٹ فارمڈ، اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ، سم سیل ڈیفرینشیٹڈ، سم انڈیفرینشیٹڈ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75
سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا؟ ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے، ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں پہچانے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں، اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ انٹرپول کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، CID، FBI، CIA، جاننے کے لیے مجرم کون ہے۔ جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو، ہم آپ کی انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تغرل تقوی شان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسپٹرز انٹیکٹ، پین ریسپٹرز محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے۔ پروفیسر تغرل تقوی شان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا۔ وہ ماننے سے انکار کیے۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغرل تقوی شان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں ایسی کیا بات ہے کہ آج کے زمانے میں مختلف ممالک کے لوگ، یورپ، امریکہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہاں پر لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، اور جتنے یہود اور نصارہ جتنے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جتنے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسلام ایک چھوٹا سا مذہب نہیں ہے جس کو آپ ایک انگلی میں یا ایک ہاتھ میں آپ سما سکے یا ایک آنکھ میں اس کو سما سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے یہودی اور عیسائی اور دنیا کے مختلف لبرل طبقے کے لوگ وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام امن والا مذہب نہیں ہے، کیونکہ اسلام قرآن میں ذکر ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جہاں پر مشرک کو دیکھو اس کو قتل کرو۔ یہ آیت جو ہے نا دلیل میں پیش کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اصل میں
جب آپ آدھی بات کو نقل کر کے لوگوں کو بتائیں گے تو جو آپ کے جو سننے والے ہیں ان پر تو اثر پڑے گا. وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو قرآن میں ہے، یہ اب کیا کہہ رہے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لبرل لوگ یہود اور نصارہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ پوری آیت آپ کو نہیں بتاتے، یہ قرآن کی چھوٹی سی آیت لے کر اس کا کچھ حصہ لے کر آپ کو بتا دیتے. اصل میں اس آیت کا جو پورا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کفار کے درمیان ان مہینوں میں جنگ بندی ہو گئی تھی کہ آپ ان مہینوں میں نہ ہی مسلمان جو ہے نا وہ ان پر حملہ کریں گے، نہ ہی یہ کافر یا مشرک کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مشرک آپ کے جو آپ دونوں کے درمیان جو صلح ہوا ہے اگر ان کی خلاف ورزی کرے اور یہ آپ پر حملہ کرے تو پھر آپ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو. اگر یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اس کے ساتھ شرائط ہے. تو آدھی بات ہم مسلمان چور کر جو ہے نا وہ پھر سوچنے لگتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے اسی قرآن پر سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ، اور وہ آپ کو قرآن کا حوالہ بھی دے دیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آپ کا دماغ ایک دم پھر جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ تو قرآن میں بھی ہے، اب اس کا کیا مطلب. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آدھی بات سن لیتے ہیں، پوری بات آپ نہیں سنتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ. اب دیکھو بات جب پوری ہو گئی اس کا جو معنی ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور آپ کا جو مفہوم ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی غلطی اور بات کو ادھوری سن کر اس سے جتنی غلط فہمیاں ہو جاتی ہے، یہی ہم مسلمانوں میں بڑا مسئلہ ہے. تو اسلام ایک امن والا مذہب ہے، اور ہمیشہ اگر آپ اسلام کے بارے میں جانیں گے، اس کے بارے میں کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جیسا مذہب آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے. اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو بیان آپ نے سنا جو لمبا سا وہ جدید سائنس کے بارے میں تھا، تو سائنس اور اسلام ان کے آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سائنس اور قرآن کے درمیان اختلاف ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. سائنس قرآن کے تابع ہے، قرآن جو کہے گا وہ ہوگا، سائنس جو کہے گا وہ تو آلریڈی قرآن کہہ چکا ہے. مثال کے طور پر جو بگ بینگ کی بات کرتے ہیں یہ سائنسدان، 100 سال پہلے کی بات ہے، 150 سال پہلے کی بات ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. قرآن نے جو باتیں 1400 سال پہلے بتائی، آج بھی وہ باتیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کا دل آپ کو کہے گا کہ ہاں یار